بدلتے روپ محبت کے ایپیسوڈ 3۔ ابھی ردا کو اپنی امی کے گھر سے واپس آئے 4 دن ہی بامشکل ہوئے تھے کہ ایک اور عدالت لگی ہوئی تھی آج، لیکن یہ عدالت اتنی سنگین ہوگی اس کا کسی کا اندازہ نہ تھا۔ سہرش جو کہ عمر کی سب سے چھوٹی بہن تھی، وہ ابھی FSC کی طالبہ تھی۔ اس نے اپنی امی سے ضد کی تھی لاہور ٹرپ پر جانے کی۔ یہ 2 دن کا ٹرپ تھا، وحید صاحب نے صاف منع کر دیا تھا، لیکن سہرش ضد پر اتری ہوئی تھی۔ وحید صاحب کافی برہم تھے، لیکن یہ غصہ صرف ایک بات کا نہیں تھا۔ یہ غصہ ان کو اپنے گھر کے بدلتے ماحول کا تھا، جس کی ذمہ دار وہ صرف ردا کو سمجھتے تھے۔ کمرے میں ہوتی تلخ کلامی کو محسوس کر کے ردا اس طرف نہ گئی، لیکن شام کی چائے لے کر جب وہ وحید صاحب کے کمرے میں گئی تو اس وقت راشدہ بیگم اس کو گالیاں دینے لگی۔ ردا حنک بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، کچھ نہ سمجھی کی حالت میں وہ پیچھے مڑی تو ساس نے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ بے غیرت، کدھر دفع ہو رہی ہے؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی میری۔ ردا سن ہوئی کھڑی تھی۔ وحید صاحب نے بھی اس پر چلانا شروع کر دیا، اس کو گندی تربیت کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ کیسے ان کے گھر میں گندگی لے کر آئی تھی۔ جب ردا سے رہا نہ گیا تو بول پڑی، میں نے کچھ بھی اکیلے نہیں کیا، آپ کا بیٹا میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میری تربیت بری تھی لیکن اس کی تو اچھی تھی، وہ کیوں میرے ساتھ گناہ کا ثواب کا مرتکب ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، ایک زوردار تھپڑ راشدہ بیگم نے اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ چپ کر خبیث، پتہ نہیں کیا گھول کر پلایا ہے میرے بیٹے کو، اس کا مکروہ چہرہ اس کو دکھتا ہی نہیں۔ وہ اپنی ساس کے الفاظ مزید سن نہیں سکتی تھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اس کو وہاں پڑے روتے ہوئے، لیکن کوئی پوچھنے نہ آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لب کی عمر کا سوچ کر، لیکن دروازے پر اس کے سسر موجود تھے۔ گھر پہ اور کوئی نہیں تھا سوائے ان کے، شاید اس کی ماں اس کے ساتھ والوں کے ہاں میلاد میں گئی تھی سہرش کو لے کر۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور راستے سے ہٹ گئی۔ وحید صاحب اندر آ کے اس کی طرف مڑے۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں اپنی بہو تسلیم کر لوں، لیکن میں اس سے قاصر ہوں۔ اپنے بیٹے کو میں نے سمجھایا، وہ آج نہیں تو کل تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ایک لمحے کو رکے۔ ردا دم سادے ان کی وہ دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، تمہیں اس کے بدلے جو چاہے وہ تمہیں دوں گا۔ میں بہو ہوں آپ کی بابا، آپ مجھ سے ایسا کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جس طرح سمرا آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، ویسے ہی میں بھی ایک بیٹے کی بیوی ہوں۔ میں اسی کی بہن ہوں جس کی آپ بے تحاشا عزت کرتے ہیں۔ وہ حیران تھی الفاظ اس کے منہ سے کیسے نکلے۔ جانتا ہوں میں سمرا کی عزت کرتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں رشتوں کے تقدس کو جانتا ہوں، لیکن میں ایسی عورت کو اپنی بہو کیسے مانوں جس کو میں نے شادی سے پہلے اپنے گھر میں بہت بار اپنے بیٹے کے ساتھ ننگی حالت میں دیکھا ہو۔ 1 منٹ کے لیے ردا کو لگا اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا ہو، وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی ہو۔ تمہاری ہر فینٹیسی کا میں گواہ ہوں، کیونکہ میرے اسٹڈی کے ساتھ ہی کمرہ تھا عمر کا۔ وہ بول نہیں رہے تھے، سیسا انڈیل رہے تھے اس کے اندر۔ میں تمہیں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج میں مجبور ہوں۔ آج میری بیٹی نے وہی الفاظ بولے ہیں جو تم بولا کرتی تھی کہ زندگی میری ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گی، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ وہ پلٹے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، یہ تمہارے ہی الفاظ تھے نا؟ وہ اس کے سامنے سوال لے کر کھڑے تھے، جس کا جواب شاید وہ کبھی نہ دے پاتی۔ عمر کو تمہاری عادت ہے، اس کو ان فینٹیسیز کی عادت ہے۔ وہ تمہاری عزت نہیں کرتا۔ جو مرد عورت کی عزت کرتا ہے وہ سب کے سامنے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ سچ بول رہے تھے، لیکن کیوں بول رہے تھے؟ تمہارے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو سب گناہ ثواب میں بدل گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تم شادی سے پہلے مجھے اس کی رکھیل لگتی تھی، پھر اس رکھیل کو بہو کیسے بنا لوں؟ اتنی بڑی گالی انہوں نے اتنے سکون سے دی اس کو کہ 1 منٹ کے لیے اس کو بھی سچ لگی۔ حیران مت ہو، صرف اتنا نہیں، میں نے عمر کے سامنے تمہیں گشتی داشتہ رانڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ بولا ہوا ہے۔ جب اس نے تم سے شادی کی ضد کی تھی، یقین نہ آئے تو پوچھ لینا اس سے۔ میں نے تو اس سے اتنا بھی کہا کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تو تمہیں عسکری والے فلیٹ میں رکھیل بنا کر رکھ لے، جب تک اس کا دل نہیں بھرتا۔ بس میرا گھر نہ گندا کرے، لیکن اس کو تو تمہارا بھوت سوار تھا۔ بس کر دیں۔ اس سے زیادہ شاید وہ سنتی تو اس کے کان پھٹ جاتے۔ پلیز بس کر دیں۔ وہ ان کو بابا نہ بلا سکی۔ جو بندہ اس کو اس وقت اس کی سیکسول فینٹیسیز بتا رہا تھا، اس کو بابا کیسے کہتی؟ وہ تو چوری ہو کے ان کے گھر میں دندناتی پھرتی تھی کہ عمر کے دل کی مالک ہے تو گھر کی مالک بھی وہی ہے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں شادی کے بعد کون عزت دے گا اس کو۔ تم عمر کو چھوڑ دو، تمہارے خرچے سے لے کر ہر ضرورت کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے ہر پر زور دیتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، ورنہ مجھے عمر کو آگ کرنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں تم نکالی جاؤ گی، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ بولتے ساتھ ہی وہ کمرے سے چلے گئے۔ وہ دم سادے کتنے ہی گھنٹے بیٹھی رہی۔ ابھی عمر آئے گا تو اس سے بات کروں گی، لیکن کیا بات کروں گی؟ وہ خاموش تھی۔
شام میں اس کو عمر کی آواز آئی۔ وہ اس کے نیچے بلا رہا تھا۔ وہ نیچے گئی۔ عمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے بال پکڑ کے کھینچتا ہوا اپنی ماں کے سامنے لے گیا۔ ایک تھپڑ، دوسرا تھپڑ، تیسرا تھپڑ، تھپڑوں کی برسات تھی جو رک نہ رہی تھی اور وہ نیچے گری۔ عمر نے اس کو پاؤں سے مارنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس نے بہت گناہ کیے تھے، لیکن وہ آج سزا سنانے والوں میں سے تھا اور اکیلی سزا سننے کے لیے کھڑی تھی۔ جب وہ تھک گیا تو بال دبوچ کر کھڑا کیا اور بولا، معافی مانگو بابا سے۔ وہ چپ ان کے آگے گئی اور ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کس بات کی معافی منگوائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ترس بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور عمر کو معاملہ رفع دفع کرنے کو کہا۔ عدالت خارج ہو گئی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سیرس کو سبق مل گیا۔ اس نے ٹرپ پہ جانے کی ضد چھوڑ دی۔